رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی انسان کے لیے دو ہی بڑی ذاتیں ہیں اور دو ہی بڑے مقام ہیں جن کے ساتھ انسان نے اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہوتا ہے۔ ایک تو ہے سب سے زیادہ عالی مرتبہ العلی العظیم ہمارا پروردگار، ہمارا خالق اللہ رب العالمین، اس کے ساتھ انسان کا تعلق ہونا چاہیے، اور یہ تعلق شعوری بھی ہونا چاہیے اور یہ تعلق روحانی بھی ہونا چاہیے، قلبی بھی ہونا چاہیے، اور جسم کے ایک ایک ریشے کے اندر اور ایک ایک روئے کے اندر اس تعلق کا احساس ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ پر ایمان جو ہے نا، یہ انسان کے اندر رچ بس جاتا ہے۔ یہ بات تو کہی تھی ایک غیر مسلم نے، ہرقل نے، جب ابو سفیان سے اس نے پوچھا تھا کہ کیا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں ان میں سے کوئی اس دین کو ناپسند کر کے چھوڑتا بھی ہے؟ اس نے کہا نہیں، مارے کھاتے ہیں، مشقتیں جھیلتے ہیں، ان کو دہکتے کولوں پہ لٹایا جاتا ہے اور تکتی ریتوں پہ لٹایا جاتا ہے، پتھروں پہ گھسیٹا جاتا ہے، کوڑے برسائے جاتے ہیں، کئی کو قتل کر دیا جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ان میں سے کوئی دین چھوڑتا نہیں ہے۔ تو اس نے یہ بات کہی کیونکہ بادشاہ بھی تھا اور علم والا بھی تھا، پڑھا بھی تھا اس نے کتابوں کے بارے میں، جو کتابوں کے اندر جو لکھا گیا ہے۔ کہتا ہے کہ ایمان ایسا ہی ہے، اذا خالطت بشاشتہ القلوب، ایمان ایسی ہی چیز ہے کہ جب اس کی سرشاری اور اس کی سرخوشی انسان کے دل کے اندر اتر جاتی ہے نا، تو پھر روئے روئے میں رچ بس جاتی ہے، ریشے ریشے میں اتر جاتی ہے، پھر اسے نکالا نہیں جا سکتا۔ یہ انسان کے اندر ایمان رچ بس جاتا ہے تو اللہ پر ایمان ہے۔ اور ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اللہ پر ایمان اور اللہ کے رسول پر ایمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ رب العزت جو ایمان کی دعوت دیتے ہیں تو اللہ رب العزت نے بھی اس ایمان کی دعوت کی بنیاد اس چیز کو بنایا ہے، تو دیکھو تمہارے رب نے تمہارے اوپر احسانات کتنے کیے، اس کی نوازشات کتنی ہیں، اس کی کرم فرمائیاں کتنی ہیں، اس کے تمہارے اوپر احسانات کتنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ محسن، یہ اللہ رب العزت کا نام ہے، وہ احسان کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر انعام فرماتا ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اتممت علیکم نعمتی، میں نے تمہیں دین اسلام دے دیا اور تمہارے لیے یہ دین پسند کر کے میں نے تم پر بھرپور اور پورا انعام کر دیا۔ انعام و احسان کا ذکر کر کے اللہ رب العزت بندوں کو اپنی طرف بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ آؤ میری طرف، اس لیے نہیں کہ میں تمہاری عبادت کا محتاج ہوں اور تمہاری فرما برداری کے بغیر میرا نظام نہیں چلتا، میرا کام بگڑ جائے گا، نہیں، تم سارے کے سارے دیکھو کار بن جاؤ، میرا سمرتا کچھ نہیں ہے، اور سارے کے سارے پرلے درجے کے کافر نہ شکر بدکار بن جاؤ، میرا بگڑتا کچھ نہیں، میرا بگڑتا کچھ نہیں ہے۔ تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ یہ میری طرف آ جاؤ اور میرے ساتھ محبت کا، اطاعت کا اور رجا کا اور خوف کا تعلق قائم کر لو، تو اس میں تمہارا بھلا ہے، میں تمہیں نوازوں گا، اس دنیا میں جو کچھ دیا ہے اور بھی دوں گا، اور جب میرے پاس آؤ گے یہ دنیا کا امتحان پاس کر کے تو میں تمہیں وہ کچھ دوں گا جس کے تصور کرنے کا، اس کے اندازہ کرنے کا اور اس کو ایسٹیمیٹ کرنے کا تمہارے پاس یہاں نہ ذہن ہے، نہ آلات ہیں، نہ وسائل ہیں، وہ ہر چیز سے ماورا ہے، ہر چیز سے ماورا ہے، اسے ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے، تم اندازہ نہیں کر سکتے، تم اس کا اللہ اکبر تخمینہ نہیں لگا سکتے، تصور نہیں کر سکتے، تمہارا تخیل وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ کچھ میں نے تمہیں دینا ہے، تو تمہیں دینے کے لیے میں تمہیں کہتا ہوں کہ میرے بن جاؤ، لینے کے لیے نہیں، وہ لینے والا نہیں ہے، وہ دینے والا ہے، اور وہ تو رات دن دینے والا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ جو ہمارا ایمان ہے، اس ایمان کی بنیاد یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں، اس کے شکر گزار بن جائیں، اس کے وفادار بن جائیں۔